السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آفریدی کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آراستہ کمرے میں نرم اور ریشمی بستر پر دراز تھا۔ آفریدی نے حیرت سے کمرے کی فضا کو دیکھا اور فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ اسے قلعہ چتوڑ کے کسی آرام دہ گوشے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے زخمی جسم پر نظر ڈالی۔ پورا جسم سفید پٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس علامت کا واضح مفہوم تھا کہ دشمن ریاست کے حاکموں نے کسی تاخیر کے بغیر رسم مسیحائی ادا کی ہے۔ اب وہ اپنے زخموں کی خلش میں کمی محسوس کر رہا تھا اور نسبتاً اس کی طبیعت میں بہتری کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ آفریدی کی نگاہیں کمرے کے ماحول کا جائزہ لینے لگیں۔ عجیب سی فضا تھی۔ کمرے کا سامان بہت زیادہ قیمتی تھا اور ہر چیز سے شاہانہ وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمام دیواریں بڑی تصویروں سے سجائی گئی تھیں۔ یہ تصویریں راجپوتوں کی خاص فطرت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ آفریدی کے بالکل مقابل والی دیوار پر جو تصویر بنائی گئی تھی چتوڑ کی حکمراں قوم کے جذبوں کی عکاسی کرتی تھی۔ تصویر میں ایک دراز قامت شیر کو دکھایا گیا تھا جس کی زبان باہر تھی اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ شیر فضا میں معلق تھا اور مصور نے اس کے پیروں کے نیچے کچھ جنگلی جانور زمین پر پڑے ہوئے دکھائے تھے اور بہت سے دہشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ شیر پر ایک شمشیر زن سوار تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت اور لباس سے کوئی راجپوت نظر آ رہا تھا۔ آفریدی بہت دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا جو اقتدار اور جبر و تشدد کا بھیانک نقشہ پیش کر رہی تھی۔ آفریدی کی نظریں اپنی دائیں جانب اس تصویر پر بھی پڑیں جس میں جانوروں کی جگہ انسانوں کے چہرے استعمال کیے گئے تھے۔ اس تصویر کے حجم نے بھی طویل و عریض دیوار کو گھیر لیا تھا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مصور نے رنگوں کی عجیب گلکاریاں کی تھیں۔ مصور کے فن کا کمال یہ تھا کہ ہر شے متحرک اور چہرہ بولتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس تصویر میں ایک دراز قامت راجپوت کو شمشیر بکف دکھایا گیا تھا۔ وہ تانبے جیسی رنگت رکھنے والا راجپوت اپنی گھنی مونچھوں کے ساتھ جارحانہ انداز میں ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے انسانی سر تھے۔ پھر جب آفریدی کی نظریں تصویر کے نچلے حصے کی طرف گئیں تو وہاں کچھ اور ہی حشر برپا تھا۔ بے شمار انسان اس راجپوت کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان آدم زادوں کی یہ حالت تھی کہ جسموں پر کپڑے تک نہ تھے، چہرے سیاہ فام تھے اور بدن اتنے لاغر کہ جیسے فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ چتوڑ اور دیگر راجپوت ریاستوں میں بسنے والے اچھوت تھے جن کی پسماندگی اور غلامی کو تصویروں کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا۔ محل کی دیواروں پر ان تصویروں کی آویزاں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس ملک میں راجپوتوں کے سوا حکمرانی کا حق کسی اور قوم کو حاصل نہیں۔ برہمنوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں وہ راجپوتوں کے نزدیک ازلی غلام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ علی عامر آفریدی نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ چتوڑ کا حکمراں طبقہ غرور و تکبر کے نشے میں انتہائی حدوں تک پہنچ چکا ہے اور یہی غرور انہیں ایک دن خاک میں ملا کر سلطان علاء الدین خلجی کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ ابھی آفریدی اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس کے سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا۔ وہ بھی راجپوت تھا۔ آنے والے کی عمر جوانی کی حدوں سے گزر چکی تھی مگر اس کی صحت و جسامت قابل رشک تھی۔ اس کا قیمتی لباس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ریاست کا کوئی اہم شخص ہے۔ آفریدی آداب سیاست سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے زخمی ہوتے ہوئے بھی اپنے بستر پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنے والے شخص نے جب آفریدی کو ذہنی کشمکش کا شکار دیکھا تو فوراً ہی پکار کر کہنے لگا، مہمان، تمہیں اپنے زخموں کی شدت کا اندازہ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹے رہو۔ میں تمہاری شائستگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ادھیڑ عمر راجپوت باوقار انداز میں چلتا ہوا علی عامر آفریدی کے قریب آ گیا تھا۔
میں ریاست چتوڑ کا مہامنتری وکرم سنگھ ہوں۔ آنے والے نے اپنا مختصر تعارف کرایا، مگر اس کی آواز میں نخوت و غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی نے شاہی سفیر کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں سرحدی محافظوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ بے ہوش ہوتے وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں سلطان علاء الدین خلجی کا سفیر ہوں اور مجھے جلد از جلد رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ مہامنتری وکرم سنگھ کا لہجہ تہذیب و شائستگی کا آئینہ دار تھا۔ اس کے بولنے کا یہ انداز یا تو فطری تھا یا پھر سلطان علاء الدین خلجی جیسے باجبروت حکمراں کا سفیر ہونے کے سبب وکرم سنگھ کے الفاظ میں لچک اور نرمی پیدا ہو گئی تھی، ورنہ یہ جنگجو قوم اپنی محبوباؤں سے محبت کا اظہار کرتے وقت اس طرح بولتی تھی جیسے زبان سے موتی جھڑنے کی بجائے انگارے گر رہے ہوں۔ اس تلخ کلامی نے راجپوتوں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تھے ہی فطرتاً اکھڑ، تند مزاج اور غصیلے۔ وہ پیار کی بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کسی آہنی ہتھیار سے پتھر توڑ رہے ہوں، مگر وکرم سنگھ کے لہجے نے اپنی نرم کلامی سے راجپوتوں کی اس روایت کو بدل ڈالا تھا۔ علی عامر آفریدی نے مہامنتری وکرم سنگھ کی طرف غور سے دیکھا۔ ابھی وہ جوان نے اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی دینے نہیں پایا تھا کہ مہامنتری وکرم سنگھ دوبارہ بول اٹھا۔ ہمارے محافظ فوجیوں کے بقول آپ شدید زخمی تھے اور زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر آپ کو ہمارے سپاہی راج محل میں لے آئے۔ راجوید یعنی شاہی طبیب نے آپ کے زخموں کا علاج کیا۔ بھگوان کی کرپا سے آپ بہت جلد ہوش میں آ گئے۔ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے جسے راجوید یعنی شاہی طبیب نہ سمجھ سکے ہوں؟ علی عامر آفریدی کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار سا تبسم ابھر آیا اور پھر وہ آہستہ لہجے میں کہنے لگا، میں مہارانی پدمنی اور مہامنتری وکرم سنگھ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج اپنے گرد پائی جانے والی سہولتیں دیکھ کر راجپوتوں کی مہمان نوازی کا قائل ہو گیا ہوں۔ علی عامر کے اس اعتراف کے بعد وکرم سنگھ کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر اس نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اب تک اپنے معزز مہمان کے نام سے واقف نہیں ہو سکا ہوں۔ مجھے علی عامر آفریدی کہتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کے سفیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں مہارانی کے لیے سلطان کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ آفریدی کی بات سن کر وکرم سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اصولی طور پر سلطان کا پیغام راجہ رتن سنگھ کے نام پر ہونا چاہیے تھا۔ رانی پدمنی سے سلطان کے پیغام کا کیا تعلق؟ وکرم سنگھ علی عامر آفریدی کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہا اور بدستور نرم لہجے میں کہنے لگا، آپ مزید چند روز آرام کر لیں، پھر جب سارے زخم بھر جائیں گے تو مہارانی آپ کو درشن دیں گی۔ اب وکرم سنگھ کی باتوں میں گرم جوشی نہیں تھی اور لہجہ کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں سکوت طاری رہا، پھر وہ علی عامر آفریدی سے کہنے لگا، یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ چتوڑ کی سرحدوں تک زخمی حالت میں کس طرح پہنچے۔ بالآخر وکرم سنگھ نے وہ نازک سوال پوچھ ہی لیا جس کا آفریدی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ علی عامر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر فکر انگیز لہجے میں بولا، میں حملہ آوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ جیسے ہی میں سر شام چتوڑ کے جنگلی علاقے میں داخل ہوا، وہ اچانک کسی طرف سے نکل آئے اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر مجھ پر یلغار کر دی کہ وہ جنگل کے شہنشاہ ہیں۔ میں نے خدا کے بھروسے پر تنہا ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور تمام لٹیروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ پھر بھی ان قزاقوں میں سے ایک لٹیرا معمولی زخمی ہونے کے سبب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وکرم سنگھ سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں میرے معزز مہمان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے آفریدی کی زبان سے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا،
چتوڑ کے مضافاتی علاقے سے ملحقہ یہ جنگل تاریک ضرور ہے، مگر یہاں لٹیرے قیام نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دیہات کی جوان لڑکیاں آبرومندانہ زندگی کس طرح بسر کرتیں؟ وہ روزانہ دریا پر پانی بھرنے جاتی ہیں، کھیتوں سے چارہ لا کر اپنے مویشیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اگر جنگل میں قزاقوں کا ڈیرا ہوتا تو پھر چتوڑ کے دیہاتی باشندوں پر زندگی حرام ہو جاتی۔ مہامنتری اپنے مضافاتی علاقے کی صورتحال وضاحت سے بیان کر رہا تھا، اور علی عامر کی پیشانی پر ابھرنے والی دھندلی لکیریں آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ہاں، چند سال پہلے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کسی ریاست سے بچھڑ کر یہاں بسیرا کرنے آ گئی تھی، مگر جیسے ہی ہمیں خبر ملی ہم نے پوری توانائی کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں قزاقوں کی اکثریت کو ہلاک کر ڈالا، اور کچھ بچ گئے تو وہ آج تک ہمارے قید خانوں میں بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں پردھان منتری کی حیثیت سے اپنے مہمان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ قزاق ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ سازش کے لفظ پر علی عامر چونک اٹھا، اور پھر اس کے ذہن میں گزری ہوئی رات کی کئی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر جب سکوت کا یہ وقفہ طویل ہوا تو مہامنتری وکرم سنگھ نے آفریدی کو پکارا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ چتوڑ کے جنگل کے پناہ گیر ڈاکو نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور میری جان کے در پہ کیوں نظر آ رہے تھے؟ اسی سوال پر میرا ذہن بھی الجھ جاتا ہے۔ وکرم سنگھ بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ علی عامر آفریدی بھی مسلسل پیچیدہ صورتحال کے بارے میں غور کر رہا تھا، اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی سوچ کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر شدید ذہنی اضطراب کے بعد وہ ایک نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچ گیا۔ آفریدی نے مہامنتری وکرم سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ میرے خیال میں تقریباً تمام ڈاکو لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان کی لاشیں ابھی تک وہیں موجود ہوں گی۔ اگر آپ ان لاشوں کا معائنہ کرائیں تو یہ راز فاش ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پیشہ ور راہزن تھے یا کسی سازشی منصوبے کا ایک حصہ بن کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وکرم سنگھ کو علی عامر آفریدی کی یہ تجویز پسند آئی تھی، اور وہ سلطان علاء الدین خلجی کے نوجوان سفیر کو تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وکرم سنگھ نے آفریدی کو یہ ناقابل یقین اطلاع دی کہ مرنے والوں کی تعداد 19 تھی، اور وہ سب کے سب اپنے ظاہری حلیے سے قزاق معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر وکرم سنگھ نے قتل ہونے والوں کی تفصیل سنائی تو آفریدی کو معلوم ہوا کہ حملہ آوروں کا انجام لرزہ خیز بھی تھا اور عبرت ناک بھی۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے آفریدی کو بتایا، اگر ہمارے سپاہی وہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر سے کام لیتے تو ساری لاشیں گدھوں کی خوراک بن چکی ہوتی۔ 16 لاشیں اس حالت میں پائی گئیں کہ ان کے جسموں پر کسی جگہ گوشت باقی رہ گیا تھا۔ وہ سب کے سب ہڈیوں کا پنجر بن چکے تھے۔ بس 3 لاشیں ایسی تھیں جو گدھوں کی تیز چونچوں سے محفوظ رہ گئی تھی۔ ہم نے ان مردہ جسموں کو جنگل سے اٹھا کر تہ خانوں میں پہنچا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ خاموش ہو گیا اور بہت غور سے علی عامر آفریدی کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ آفریدی وکرم سنگھ کا بیان سن کر چونک اٹھا تھا۔ اندیشے تو پہلے ہی اس کے ذہن میں سر ابھارنے لگے تھے، مگر اب واقعات کے موجودہ رخ نے ان اندیشوں کو ایک بھیانک حقیقت میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ مرنے والے ڈاکو نہیں تھے، تربیت یافتہ سپاہی تھے۔ اس انکشاف کے بعد علی عامر آفریدی کی بے چین نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ سپاہی تھے تو ان کا تعلق کس حکمراں کی فوج سے تھا؟ رانی پدمنی کے لشکر سے، یا پھر چتوڑ کے کسی حریف راجا کی فوج سے؟ بڑے نازک لمحات تھے۔ علی عامر آفریدی اپنے پریشان خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک مہامنتری کی تیز آواز نے کمرے کے سکوت میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ آفریدی،
تمہیں تعجب ہوگا کہ مرنے والے فوجی لباس میں نہیں تھے، مگر ان کا تعلق یقینی طور پر کسی فوج سے تھا۔ وکرم سنگھ رک رک کر بول رہا تھا اور اس کی نظریں آفریدی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آپ کے خیال میں مرنے والوں کا تعلق کس فوج سے ہو سکتا ہے؟ علی عامر آفریدی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ بے داغ کردار کا مالک تھا، اس لیے دیار دشمناں میں بھی اپنی روایتی بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مرنے والوں کا تعلق کسی مسلمان حکمراں کی فوج سے ہے۔ وکرم سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور آفریدی کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کا مشاہدہ کرنے لگا۔ مسلمان فوج؟ آفریدی زخمی ہونے کے باوجود بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کشمکش میں شاہی سفیر کے کئی زخموں سے خون رسنے لگا، مگر اس وقت وہ جسم کی تمام اذیتوں سے بے نیاز تھا۔ میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آفریدی نے اپنے منتشر لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے قرب و جوار میں بھی کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ سے ایک منطقی سوال کیا تھا، پھر مرنے والے قزاقوں کا تعلق کسی مسلمان لشکر سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے مہمان کا یہ سوال حقیقت پسندانہ ہے۔ اچانک وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھر آیا جو کسی خاص بات کی غمازی کر رہا تھا۔ ہمارے ماہر جاسوسوں نے مرنے والوں کے چہرے اور ان کی تلواریں دیکھ کر اپنا شک ظاہر کیا ہے کہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی فوج سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ظاہری نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وکرم سنگھ کے الفاظ کیا تھے؟ ایک زلزلہ تھا جس کے اثر سے آفریدی کے دل و دماغ کی ساکت زمین لرز اٹھی تھی۔ وہ بہت دیر تک سکتے کی عالم میں بیٹھا وکرم سنگھ کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر مہا منتری مناسب سمجھیں تو مرنے والوں کی لاشیں مجھے دکھا دیں تاکہ میں خود بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور یہ اندازہ کر سکوں کہ سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر پر حملہ کرنے کی یہ گستاخانہ جرت کس نے کی تھی اور حملہ آور کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کہتے کہتے علی عامر آفریدی کی رگوں میں بہنے والا افغانی خون جلنے لگا تھا، اور علاء الدین خلجی جیسے باجبروت حکمراں کی نسبت نے اس کے لہجے کو مزید باوقار بنا دیا تھا۔